بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه وفي أخرى لأبي داود فإنه لا ينجس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيه الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. تو دونوں روایتوں کا پہلے ترجمہ سنیں. پہلی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں سوال کیا گیا جو زمین کے میدانی علاقوں میں ہوتا ہے. فلات کہتے ہیں میدانی علاقے، جنگلات میں. کئی صحابہ تو جہاد کے سفر میں رہتے تھے نا، تو کبھی کبھی جنگلات میں بھی ان کا پڑاؤ ہوتا تھا. تو وہاں جو پانی ہوتا ہے گڑھی میں جمع، اس کے بارے میں پوچھا ہے. یہ ٹنکی کے بارے میں نہیں پوچھا ہے جو ٹنکی لگی ہوئی ہیں، یہ فریج میں پانی ہے یا گھروں میں پانی رکھا ہوتا ہے گھروں میں، اس کے بارے میں نہیں. بات یہ نہیں آتی ہے. وما ينوب به من الدواب والسباع، نابا ینوب کے معنی آتے ہیں نوبت بنوبت آنا، باری باری آنا، جن پر باری باری آتے ہیں پانی پینے کے لیے درندے اور چوپائے. ظاہر سی بات ہے جب وہ پانی پئیں گے تو وہی وہ ایسے پڑھے لکھتے تو ہوتے بھی پیشاب بھی کریں گے، ان کے پیشاب کی چھینٹیں بھی کس میں جائیں گی؟ پانی میں. تو آپ نے فرمایا کہ جب پانی دو کلے ہو، کلتین، کلتن کا تسمیہ ہے، اور کلتن مٹکے کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب پانی دو کلے ہو یعنی دو مٹکے، جو مشہور ہوگا مٹکا وہاں کا، تو لم یحمل الخبث، لم یحمل، حمل یحمل کے معنی اٹھانا، تو وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا. کیا مطلب ہے؟ ناپاکی ناپاک نہیں ہوتی. یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمت کہ دو کلے پانی مائع کثیر ہے اور نجاست کے گرنے سے ناپاک، اور دو کلوں سے کم پانی کیا ہے؟ مائع کثیر ہے، وہ نجاست کے گرنے سے ناپاک. احناف یہ نہیں کہتے، احناف یہ کہتے ہیں کہ نہ، قلیل اور کثیر کا ہونا کس پر ہے؟ مبتلا بہی کی رائے پر ہے. اور مبتلا بہی کی رائے پر ہو تو ہر آدمی کی رائے تو الگ الگ ہے. لہذا ایک اصول بنایا گیا، کہ بھائی اتنا بڑا حوض ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ایک طرف حرکت دے تو وہ حرکت کہاں نہ پہنچے، یا اگر ایک طرف نجاست گری ہوئی ہو تو اس کا اثر دوسری طرف نہ ظاہر ہو نہ پہنچے. اسے کیا کہیں گے؟ مائع کثیر. یہ ناپاکی گرنے سے ناپاک، اور اس سے کم ہے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر آسانی کے لیے فتویٰ دے دیا کیا؟ داہ در داہ. یہ آسانی کے لیے، لیکن یہ مذہب نہیں ہے، مشہور یہی ہے. مذہب تو وہ ہے جو میں نے بتایا کہ اگر داہ در داہ ہے تو وہ مائع کثیر ہے، اس سے کم مائع قلیل ہے. تو یہ حدیث قلتین جو ہے یہ احناف کے بظاہر خلاف ہے. اس کا جواب کیا ہے احناف کی طرف؟ تو یاد رکھو آپ، ہے نا. اس کا جواب بہت سے لوگوں نے یہ دیا کہ اس میں اضطراب ہے اور یہ ہے، پتہ ہے مقامی باتیں نہیں. حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کی. البتہ سنن اربعہ کے اندر یہ روایت کیا ہے؟ موجود ہے. دیکھ لو، ابو
दाऊद में भी, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, चारों में इसमें मौजूद है ये सुनने अरबा। बाद ने कहा कुल्ला पहाड़ की चोटी को भी कहते हैं, कुल्ला उसे भी बेकार की बात है। कुल्ला वही है जो उस जमाने में क्या था, मटका, मतलब उनके माना मटका। फिर जवाब क्या है हदीस का? देखो हदीस का मतलब समझो, हदीस में आम पानी के बारे में सवाल नहीं कर रहा सवाल करने वाला। किसके बारे में? आम पानी के बारे में सवाल। फिर किसके बारे में सवाल कर रहा है? जंगल के अंदर जो मैदानी इलाकों में होते हैं। अगर कभी तुम्हारा जंगलात वगैरह में जाना हुआ है तो पानी दो तरह का होता है। एक पानी तो वो होता है जो चश्मों से उबलता है, क्या? एक पानी वो है जो चश्मों से उबलता नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊपर से टपकता है, थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा, बूंद बूंद ऐसे करके टपकता रहता है। और फिर टपक टपक कर फिर जब ये आगे चलता है तो क्या बन जाता है? पूरे का पूरा एक नाली। थोड़ा थोड़ा टपक रहा है और आगे चलेगा तो क्या बन जाएगा? नाली। अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो बारिशें बहुत होती हैं। ये गंगा वगैरह जो तुम्हें यहाँ इतनी बड़ी दिखाई देती है ना, अगर पहाड़ के ऊपर जाओगे इतनी बड़ी नहीं है। ये तो ऊपर भी पानी है, जब बारिश होती है बर्फ पिघलता है तो वहां से छोटे छोटे चश्मे आ रहे हैं टपक टपक के, कहीं इतनी सी लाइन आ रही है, कहीं छोटा सा। और वो वहां से आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से आया, मिला मिला, नीचे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है? वो पूरी एक नदी। वरना ऊपर तो छोटी छोटी क्या है? नाली है। तो हमारे यहाँ तो मौलाना बारिश ज्यादा होती है, अरब में बारिश कम। तो जब बारिश हुई पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पहाड़ ज्यादातर सूखे, तो वो पानी टपकता है। समझ में आई बात? और पानी टपकने के बाद में यहाँ से टपका कुछ, यहाँ से टपका कुछ, यहाँ से टपका थोड़ा थोड़ा, और फिर वो जब मैदानी इलाके में आया तो वो नाली बन गई। यहाँ कोई गढ़ा है, वो गढ़ा भर गया, फिर और कोई गढ़ा आया तो वो भर गया, फिर और आगे को चला, आगे को चल के सूख गया। और फिर कभी पानी पड़ा तो वहां से फिर इसी तरीके से आएगा ही। समझ में आई बात? तो ना तो ये हौज है, ना बड़ा तालाब है, बल्कि छोटे छोटे क्या होते हैं? ये गड्ढे। लेकिन इनमें पानी रुकता नहीं है, पानी क्या होता रहता है? इनमें चलता रहता है। तो जारी तो नहीं है, अलबत्ता किसकी तरह से है? ये माए जारी की तरह, जारी नहीं। तो आपने फरमाया कि अगर दो खुले पानी हो ना, दो मटके पानी किसी गड्ढे में, तो वो पाक होगा। कि भाई वाकई वहाँ पे दरिंदे आए होंगे और उनका पेशाब भी होगा, पानी भी उन्होंने पिया होगा, लेकिन वो तो चलता है ना। और माए जारी का हुक्म ये है कि अगर उसमें नजासत गिर जाए माए जारी के अंदर, तो जिस जगह गिरेगी वहां भी नापाक नहीं और आगे भी नापाक नहीं समझे आप? मिसाल के तौर पर नदी बह रही ऐसे करके इधर से, अब ये खान साहब वहां खड़े होकर मूतने लगे, तो जहां मूत रहे हैं वहां पर पानी नापाक होगा ना? ये तो जैसी मूतेंगे वो आगे चल देगा पानी। अच्छा, इत्तिफाक की बात, वहां तो खान साहब मूत रहे थे, दूसरे खान साहब वहां आगे वजू कर रहे थे, वजू सही होगी नहीं होगी? तो ये ना बड़ा हौद है, न ये तालाब है, न माए जारी है, बल्कि किसकी तरह से है भाई? ये है मतलब, इसलिए वो नापाक नजाकत गिरने से ये है। लिहाजा जिन लोगों ने ये जवाब दिया कि हदीस की सनद में इस्तिराब है, कोई वजन नहीं। जिन्होंने ये कहा कि इसके मतन में इस्तिराब है, वो अलबत्ता बाज़ किताबों में ये लिखा हुआ है कि इमाम अबू दाऊद ने, जो पुराने नुस्खे हैं, उन नुस्खों में तो नहीं लिखा, पुराने नुस्खों में इमाम अबू दाऊद ने ये कहा है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन तुम इसका मतलब तो समझ गए ना अच्छी तरह से? ये कौन से पानी के बारे में हुक्म था? जो जंगलात में जमा हो।
समझ में आई बात? कभी तुम ऐसा पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहाँ तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे बड़े पानी है। अच्छा, जब ऊपर से पानी आएगा तो वो जो पानी है ना उसमें वो निकल कर आगे चला जाए। अब आ जाओ दूसरी रिवायत देखो। एक दूसरी रिवायत में ये भी अबू दाऊद की फ़इन्नहु ला यनजिस, कि पानी क्या नहीं होता भाई, नापाक पानी क्या नहीं होता। ये बाब समिया से भी है, नजिसा यनजस, और ये बाब करुमा से भी पढ़ा जाता है, यनजुस, दोनों तरह पढ़ा जाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या रसूल अल्लाह, हम वज़ू करते हैं बीर बुज़ा से। बीर बुज़ा मदीना में एक कुआं था। मदीना मुनव्वरा में क्या था? एक कुआं। जब मदीना मुनव्वरा से उहुद की तरफ को चलेंगे ना तो एक बाग पड़ता था, उस बाग में ये कुआं था। उस बाग में क्या था? ये कुआं था। युल्क़ा फ़ीहा लिहियतु, वह ऐसा कुआं है कि जिसमें ये हैज़ के चीथड़े, लिहियतु हैज़तुन की जमा है, हैज़ के चीथड़े, जिन कपड़ों को औरतें हैज़ के अंदर इस्तेमाल करती हैं, और कुत्ते का गोश्त और बदबूदार चीज़ें डाली जाती हैं। युल्क़ा, तो आपने फरमाया कि पानी पाक है, ला युनज्जिसुहु शैउन, कोई चीज़ उसे क्या नहीं करती। इसको इमाम मालिक अलैहिर्रहमान लिया इस हदीस में, ये उनकी दलील है कि देखो कितनी ही नजासत गिर जाए पानी में, पानी नापाक कब नापाक होगा? जब उसके औसाफ सलासा के अंदर। ये रिवायत भी तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई की है, लेकिन मौलाना ये रिवायत भी बुखारी और मुस्लिम में, इसमें नहीं है ये रिवायत भी, उन्होंने इस रिवायत को भी नहीं। अब इस हदीस का क्या जवाब है? जो हदीस है यहाँ, ये तो ज़ाहिर हदीस किसके खिलाफ है? जुमहूर के नहीं है, खिलाफ जुमहूर के। अरे ये तो शवाफे के सबके खिलाफ है। इसमें तो ये कह दिया कि पानी नापाक ही नहीं होगा। हालांकि शवाफी भी कहते हैं 2 कुल्ले पानी से कम में नजासत गिर जाए तो वो क्या हो जाता है? तो सबके खिलाफ हो गई ना। क्या जवाब है इस हदीस है? देखो गौर करो अच्छी तरीके से, जवाब क्या है। याद रखो कि ये सवाल जो है बीर बुज़ा के बारे में है, तो ये जो जवाब है ना, लियन्नल माअ तुहूर, ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का नहीं है, तमाम पानियों का ये हुक्म नहीं बयान किया जा रहा। किसका? हाँ, बल्कि जिसके बारे में सवाल है उसी का क्या है जवाब। तो अलिफ लाम कहे का होगा? अहदे खारजी का। और अहदे खारजी से कौन सा मामुराद होगा? बीरे। अच्छा, बीरे बुज़ा के अंदर गंदगी कूड़ा डाला जाता है, तो ये बताओ मौलाना कि मुसलमान तो मुसलमान, चाहे काफिरी हो, जो पानी ऐसा है, कुआं है जिसमें पानी पिया जाता है, उसमें कूड़ा डालेगा कोई? ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है। तो हजराते सहाबा इस कुएं के अंदर सारे हैज के चीथड़े भी और गंदगी भी कूड़ा भी सब इसी में डालते थे। तो सोचने की बात है। ये मतलब नहीं है कि उसमें वो लोग कूड़े डालते थे, फिर तो वो कुआं का हरा क्या हो जाएगा? कूड़ी बन जाएगा। और जिस आदमी के अंदर जरा सी भी इंसानियत हो, बताओ पीने के पानी में ऐसी चीजें डालेगा? असल वजह क्या है? देखो असल वजह समझो पहले, जब समझ में आएगा। ये जो बीरे बुज़ा था ना, ये नशेबी जमीन में कहे में था। अच्छा, पहले नाली वगैरह तो होती नहीं थी जैसा आजकल नाली बनी हुई। जब बारिश होती थी मदीना मुनव्वरा में, तो तुमने देखा जब बारिश होती है तो जितना कूड़ा करकट ये सब कुछ होता है, वो पानी के साथ बहकर किधर को बहता है? ये किधर बहेगा? नशेब की तरफ। देख लो, अभी बारिश हो जाए तो जितना सड़कों के ऊपर कूड़ा करकट होगा सब बहेगा नहीं पानी के साथ साथ, और किधर को जाएगा? तो ऐसे ही वो मदीना मुनव्वरा का कूड़ा करकट और जो कुछ है इसके चीथड़े वगैरह पड़े हैं, सब के सब बहते थे पानी के साथ। और जब वो बहेंगे तो ये कुआं भी कहाँ पड़ता था? नशेब में, तो इसमें भी गिरते थे।
یہ مطلب نہیں ہے لوگ ڈالتے تھے، یہ ہے مطلب. تو برسات کے موسم میں اس میں کوڑا کرکٹ سب جمع ہو جاتے ہیں. کیا مانے دیکھ رہے ہیں کس موسم میں؟ برسات. اچھا جب برسات کے موسم میں جمع ہو گیا تو یہ کنواں ایسا تھا جس سے 2-3 باغ سیراب کیے جاتے تھے. پھر لوگوں نے کیا کرا اس سے باغوں کو پانی نکل گیا. ہمارے یہاں کی طرح مدینہ کے کنویں نہیں ہوتے، یہاں تو بڑی تیزی کے ساتھ چشمے ابلتے ہیں کنویں، وہاں تو آہستہ آہستہ پانی رستا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ سمجھو آپ کے پورے دن کے اندر اگر پوری رات رسے گا تو جب جا کے وہ 40-50 ڈول ہوگا. جو خشک علاقے ہوتے ہیں وہاں کنویں ایسے ہی ہوگا. اگر آپ زیادہ پانی نکال لو تو کنواں بالکل کیا ہو جائے گا. اچھا اب پانی تو سب نکل گیا جب باغ کو سیراب کیا، لیکن کیچڑ اندر کی جو ہے وہ تو کیا رہی نکلی، دیواریں دھلی. تو صحابہ کو جو وہم ہے وہ یہ وہم ہے کہ یا نبی اللہ ٹھیک ہے اس کا پانی تو نکل گیا لیکن کیچ تو وہی ہے، گارا اندر، دیواریں تو دھلی. لیکن بھائی کنویں کا حکم برتنوں کے بالکل الگ ہے، مخالف ہے. برتن کے دھونے کا الگ طریقہ اور کنویں کے پاک ہونے کا. تو آپ نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، خواہ کے ذہن میں مت پڑو کوئی چیز اسے ناپاک. برسات کے موسم میں ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑا گر گیا لیکن پھر پانی نکل گیا تو کنواں کیا ہو گیا. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو بیر بزاح تھا یہ بھی کیا تھا. یہ یہاں جو جواب دیا گیا ہے وہ کس کے لیے؟ ایک ذہنوں کے اندر جو کیا پیدا ہو گیا تھا وہم، اس وہم کو دور. یہاں کوئی مسئلہ بیان ارے بتاؤ سمجھ میں آئی گا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے. سمندر میں تو چاروں طرف پانی پانی ہے، نہیں پانی تو ہے لیکن سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، پینے کے قابل. تو کون سا پانی تھوڑا ہوتا ہے؟ جو پانی کیسا ہے؟ پینے. تو کہا کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے پینے کا. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ اگر ہم وہ جو تھوڑا سا پانی پینے کا لے کے چلے ہیں نا اپنے ساتھ اس سے وضو کر لیں تو پیاسے مر جائیں عطشنا، تو کیا ہم وضو کر سکتے ہیں سمندر کے پانی سے؟ یہ ہے سوال کرنے کا مقصد. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، تو معلوم کر رہے ہیں کہ اس سے وضو کر سکتے ہیں یا پاک ہے یا وہ کیا ہے ناپاک. یہ سوال کیوں پیدا ہوا ان کے ذہن میں پتا تمہیں؟ یہ تو سمندر کا سفر کرتے تھے، جہاز چلایا کرتے تھے بیچارے پانی کا. اچھا جہاز جو چلتا ہے وہ 1-2 دن تو ہوتا نہیں، اس کے نکل گئے تو 15-15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے پینے کے لیے پانی تھوڑا سا ہوتا ہے. باقی سمندر میں چاروں طرف کیسا پانی ہوگا؟ کھارا. اچھا جتنی زمین خشکی میں ہے اس سے زیادہ، جتنی مخلوق خشکی میں ہے اس سے زیادہ مخلوق کہاں ہے؟ اور ایک مخلوق کا پانی میں بڑی بڑی مچھلی ہیں مولانا، ایسی ایسی مچھلی ہیں جو پہاڑ کی طرح ہیں، وہ سب زندہ رہتی مرتی نہیں. کہاں جانے مر کے؟ قبرستان میں. بتاؤ ارے کہاں چلی جاتی ہے مر کے؟ وہ سمندر میں. تو مر کے کہاں چلی گئی؟ سمندر میں. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، سوال انہیں یہاں سے پیدا ہوا کہ وہ سمندری مخلوق مر کے جب سمندر ہی میں ہے تو پانی کیا ہو گیا؟
اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ فَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، کیا ہم کیا کہتے ہیں اسے سمندر کے پانی سے وضو. آپ نے فرمایا هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، میاں سمندر کا پانی پاک ہے. یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دو. یہ وہم اپنے دماغ سے. اچھا پانی کے بارے میں سوال کیا تھا، پانی کے ساتھ ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ کھانے کی. تو آپ نے فرمایا وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور اس کا مردار بھی کیا ہے؟ حلال. اس کا مردار بھی کیا ہے؟ حلال. یعنی جو سمندر کی مچھلی ہیں وہ مر جائیں تو جب بھی کیا ہے وہ حلال ہیں، پکڑو کھا لو. تو پانی کے ساتھ تمہیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ کھانے کی بھی. تو سمندری کیا کہتے ہیں مچھلی کھاؤ. دیکھ لیا دونوں میں جوڑ. تو پانی پاک ہے اور بلو میتتہ، کیوں؟ پانی کے ساتھ کس کا جوڑ ہے؟ کھانے کا. بتا دیں. دوسرے جو وہم تھا نا ذہن میں وہ بھی دور ہو گیا کہ بھائی تمہیں وہم اس وجہ سے ہوا پانی ناپاک کس کی وجہ سے ہوا؟ جو مچھلی سمندر کی چیزیں مر گئی تو کہا کہ وہ مرنے والی چیز بھی کیا ہے؟ خود پاک. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ وَالْحِلُّ، اب وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ سے کیا مراد ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ صرف پانی کی مچھلی. تو میتہ سے کون سا میتہ مراد ہے یہاں؟ مچھلی. اس کے نزدیک ائمہ ثلاثہ نے یہاں بہت وسعت کی. شوافی کے یہاں تو چند چیزیں ہیں، ایک کچھوا ہے، ایک مگرمچھ ہے، ایک مینڈکی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سمندر کی سب کیا کہتے ہیں؟ وہ حلال. ہمارے یہاں صرف میتہ سے کیا مراد ہے بھائی؟ اور اس کے لیے دلیل بھی ہے. وحلت لنا میتتان، ہمارے لیے کتنے مردار حرام کر دیے گئے؟ دو. کون کون سے؟ السمک والجراد، ایک مچھلی اور دوسرے جراد کے معنی ٹڈی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی ہو یا کیا ہو. اب رہا جھینگے کا مسئلہ. تو جھینگا جو لوگ کیا کہتے ہیں اسے مچھلی، وہ کیا کریں گے؟ حلال. اور جو مچھلی نہیں مانیں گے وہ کیا کریں گے؟ تو جتنے لوگ سمندر کے پاس رہنے والے ہیں وہ تو اسے کیا مانتے ہیں؟ مچھلی کھاتے ہیں وہ جھینگے. اور جو سمندر سے دور رہتے ہیں وہ کیا کہیں گے اسے؟ مچھلی نہیں ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ حرام. اچھا بھائی مجھے تو کہیں مل جاتا ہے میں تو کھاتا ہوں. اگر مجھے کہیں مل جاتا ہے میں تو، بہتوں نے کہا مجھے کہ یہ جھینگا، میں نے تجھے جھجھک کر رہا ہے، کھا رہا ہوں. نہیں مجھے ایک چھوٹا جھینگا ہوتا ہے اچھا وہ لگتا ہے، جو بڑا وہ اچھا. کھایا ہے تم نے کبھی؟ کسی نے کھایا اتنی؟ کہاں تم نے کہاں کھائی؟ بہار میں کہاں ہوتا ہے جھینگا؟ بہار میں چھوٹا والا ہوتا ہے. یہ کھا لیتے ہیں تو وہاں کے لوگ حلال کہتے ہیں. اور یوپی چونکہ انہیں نصیب نہیں ہوتا تو یہاں کے مولوی کیا کہیں گے؟ تمام ہدایت شاہی نے ایک مرتبہ اسی مسئلے کو اٹھایا جھینگا حلال ہے یا حرام ہے. وہ تمہیں ملتا ہی نہیں تو تم جو بہت کام ہے اس کا بہن ہدایت شاہی کی وجہ سے. چلو. وعن ابي سعيد عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليت الجن ما في ادابتك قال قلت نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور رواه ابو داود وزاد احمد والترمذي فتوضأ منه وقال الترمذي ابو زيد مجهول وصح عن القمة عن عبد الله بن مسعود قال لم اكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. اب یہ ایک اور مسئلہ انہوں نے چھیڑا، نبیذ تمر. نبیذ کسے کہتے ہیں؟ نبیذ بروزن فعیل ہے. نبذہ کے معنی آتے ہیں ڈالنا، پھینکنا. نبیذ بروزن بمعنی ممبوذ، کس کو کہیں گے؟
جس میں ڈالا گیا. دیکھو نبیذ تو ہر چیز کی بن سکتی ہے. نبیذ کشمش کی، چھوارے کی، کھجور کی، اور اللہ تمہارا بھلا کرے گیہوں کی، جو کی، ہر چیز کی کیا بن سکتی ہے. لیکن نوٹ کرو یہاں پر بحث جو ہے صرف نبیذ تمر سے ہے اور کسی نبیذ سے. کل کہاں تھے مولانا صاحب تم؟ ارے زبردست نیند ہے تمہاری. 2 دن داخلے ہوئے ابھی بھی سونے لگے. کس سے ہے بحث یہاں؟ نبیذ تمر سے. تو یہ جو نبیذ تمر ہے اس کے بنانے کا طریقہ کیا؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں آپ چھوارے ڈال دو. رات کو ڈالو تو صبح تک کیا ہو جائے گا وہ پانی میٹھا. تو کیا بن گئی وہی نہیں. صبح کو ڈالو تو شام تک پانی میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ میٹھاس. کیا بن گئی؟ یہ طریقہ بنانے. شہد کی بھی نبیذ ہوتی ہے. پانی لو اس میں شہد ملا لو. یہ کس کی نبیذ ہو گئی؟ اب آؤ 3 طرح سے بن سکتی ہے نبیذ. نمبر 1 آپ نے پانی میں چھوارے ڈالے. پانی ابھی میٹھا بھی نہیں. نمبر 2 آپ نے پانی میں چھوارے ڈالے. پانی میٹھا بھی ہو گیا اور اتنی دیر تک پڑا رہے وہ چھوارے پانی میں کہ پانی کے اندر جھاگ آ گئے. اس میں نشہ پیدا ہو گیا. نمبر 3 آپ نے پانی میں چھوارے ڈالے. صرف میٹھاس ہوا ابھی جھاگ. اس میں تیزی نہیں ہے. تیزی جانتے ہو؟ تیزی کہتے ہیں جیسے پیپسی میں ہوتی ہے. کتنی قسمیں ہو گئی. اب اگر ایک آدمی کے پاس میں پانی نہیں ہے صرف نبیذ تمر اور وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا یا تیمم کرے گا؟ پانی نہیں ہے صرف کیا ہے اور وضو کرنی ہے اسے تو کیا کرے گا؟ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا؟ تیمم. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ تنہا یہ کہتے ہیں کہ نہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا؟ نبیذ تمر سے. لیکن یہ کس میں ہے اختلاف؟ اس میں نہیں ہے جس میں جھاگ پیدا ہو جائے، تیزی پیدا ہو جائے اور کیا پیدا ہو جائے؟ نشہ. تو حرام ہے. شراب بن گئی. اس سے تو کسی کے یہاں بھی وضو کرنا جائز. اور ایک وہ ہے جس میں ابھی آپ نے چھوارے ڈالے پانی بھی میٹھا نہیں ہوا تو اسے تو نبیذ کہیں گے ہی نہیں. اس سے تو سب کے نزدیک جائز ہے وضو کرنا. اختلاف کس میں ہے؟ جو کیا ہو جائے میٹھا، جس میں ابھی جھاگ اور تیزی پیدا، نشہ پیدا. اس میں امام صاحب کہتے ہیں تیمم نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ اس سے وضو کرے گا. ائمہ ثلاثہ صاحبین کہتے ہیں کہ نہ کیا کرے گا؟ تیمم. اس سے وضو کرنا چاہیے. امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب کی دلیل یہ ہے حضرت ابو زید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لیلۃ الجن. اس میں کہا بھائی یہ لیلۃ الجن کیا ہے؟ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو. انہیں لے گئے اپنے ساتھ. رات کو جب لے گئے تو ایک جگہ لے جا کے آپ نے ایسے کر کے دائرہ بنا دیا گول اور یہ کہا عبداللہ اسی میں رہنا، اس سے باہر مت نکل. یہ بیٹھ گئے اور آپ تشریف. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سفید سفید کپڑے پہن کے بہت سارے لوگ جدھر کو آقا گئے ادھر کو جا رہے.
डूबा कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे, निकलूं, फिर सोचा कि ना आपने मना किया है, इससे निकलना नहीं भाई। क्या करते रहे भाई, नहीं। जब सुबह हुई तो फिर देखा कि वो जो लोग गए थे ना वो फिर लौट के आ रहे हैं। बाद में देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाने आए थे, फज्र की नमाज का वक्त था। तो आपने आकर ये मालूम किया माँ भी इदावती का, तेरे छागल में क्या है। छोटे मशकी में तो क्या कहते हैं, छागल। इदावती का, तेरे छागल में। मैंने कहा नबी क्या है। आपने फरमाया तमरतुन तय्यिबा व माउन तहूर, खजूर भी क्या है भाई, पाक, और पानी भी क्या है, पाक। ये रिवायत तो अबू दाऊद की है, और अहमद तिरमिज़ी में ये अल्फाज और ज़्यादा है, फतवज़्ज़अ मिन्हु, आपने उससे क्या किया फिर, इससे नबी। इमाम साहब कहते हैं कि इस हदीस इब्ने मसऊद से मालूम हुआ अगर पानी ना हो, सिर्फ नबीज़ हो, तो उससे वज़ू करना, तयम्मुम करने की इजाज़त, और अगर कोई दूसरा पानी है तो फिर तो उसी से वज़ू करें। ये हदीस किसके खिलाफ है भाई, जुम्हूर। लेकिन याद रखना ये इख्तिलाफ सिर्फ इसमें है, नबीज़ तमर, और किसी चीज़ की नबीज़ हो, शहद की हो, फला फला की हो, उससे वज़ू करना इमाम साहब के नज़दीक जायज़। तो इमाम तिरमिज़ी ये कहते हैं कि इसका रावी जो अबू ज़ैद है वो मजबूर है। क्या है, और दूसरे ये कहते हैं इमाम तिरमिज़ी कि हज़रत अलक़मा से सही हदीस में मनक़ूल है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से कि उन्होंने फरमाया कि हम में से कोई भी लैलतुल जिन में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने एतराज़ कर दिए, दो। पहला एतराज़ ये कि अबू ज़ैद क्या हैं, लिहाजा ये हदीस सही। उसका जवाब याद रखो कि अबू ज़ैद जो है ताबई हैं। मजहूल होने का मतलब ये है कि ये पता नहीं कि ये सिका हैं या गैर सिका हैं, इनके हालात मौजूद। असल में रुवात के जो हालात वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जब्त किए हैं, तहरीर किए हैं, वो बाद में अइम्मा ने किए हैं। जिस जमाने के अबू ज़ैद हैं उस जमाने में रावियों के हालात को इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। तो इसमें कमी अबू ज़ैद की नहीं, इसमें कमी तो अइम्मा हदीस की है कि वो उस वक्त पैदा क्यों नहीं हुई। है तो याद रखो कि वो अव्वल तबका जो है, शुरू का तबका, उसकी जहालत मुज़िर न उस वक्त पैदा होना चाहिए था ताकि उनके हालात क्या कर लेते भाई वो जब। दूसरा इन्होंने एतराज़ ये किया है हदीस पर कि इब्ने मसऊद से सही हदीस में ये है कि हम में से कोई भी लैलतुल जिन में आका के साथ, ये बिल्कुल सही है बात, ऊपर वाली भी सही है। इब्ने मसऊद कहते हैं कि मैं आका के साथ था, कहाँ, और जो कहा कि साथ में नहीं थे, कहाँ, जहां पर आप अकेले, जहां आप दावत दे रहे थे वहां कोई साथ। ये दोनों बातें सही हो गई ना। और फिर याद रखो लैलतुल जिन का वाक़या एक मरतबा पेश नहीं आया, बल्कि ज़माने नबूवत में 6 मरतबा पेश आया। तो हो सकता है किसी मरतबा इब्ने मसऊद हों और किसी मरतबा में। ये तो हो गई भाई बहस, इसके ऊपर फ़क़ही और हदीस की। अब एक बात ये समझो कि हज़रत इमाम साहब का फतवा तो यही था शुरू में कि नबीज़ तमर से क्या कर सकता है वुज़ू, लेकिन बाद में इमाम साहब ने भी अपने कौल से वुज़ू कर लिया। लिहाजा तमाम अहनाफ का यही फतवा है कि अगर नबीज़ तमर के अलावा कोई पानी मौजूद तो क्या करेगा, तयम्मुम करेगा, नबीज़ तमर से वुज़ू। बताओ कुछ समझ में आया? इसे कहते हैं खुदा पहाड़ नीचे चुना। وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة
أن أبا قتادة دخل علي فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. دیکھو یہ لفظ جو ہے یہاں پر نجسن بھی پڑھ سکتے ہیں اور نجسن. وہاں نے اس میں ذرا سا فرق کیا ہے. اگر جیم کے کسرے کے ساتھ پڑھو گے نا نجسن تو کہتے ہیں عین نجاست, اور نجسن پڑھو گے تو نجاست کو بھی کہیں گے اور اس چیز کو بھی کہیں گے جس پر نجاست ہے. یہاں جو بحث ہے وہ ہے بلی کے جھوٹے سے. بلی کا جھوٹا پاک ہے یا نہ پاک؟ ائمہ ثلاثہ تو یہ کہتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا پاک. ان کے نزدیک تو تمام درندے جتنے بھی درندے ہوں, شیر ہو, چیتا ہو, ایلا فلا, سب کا جھوٹا کیا ہے؟ لہٰذا درندوں میں کیا داخل ہے بھائی؟ بلی بھی تو درندہ ہے. بلی کا جھوٹا بھی کیا ہے ان کی؟ بلی کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا کیا ہے. ہم نے کہا بھائی دلائل پر دیکھا جائے اور تو دلائل دے, دلائل میں آپس میں ٹکراؤ کیا ہے؟ کیا ٹکراؤ ہے؟ ٹکراؤ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھو کہ بلی کا گوشت حلال ہے یا حرام. ابھی بلی کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ بلی کا گوشت حرام, اور گوشت ہی سے پیدا ہوتا ہے لعاب دہن. تو بلی کا لعاب دہن بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. اور جب کوئی جانور پانی پیے گا تو لعاب دہن ہی تو پانی میں جائے گا, اور مائع قلیل نجاست کے گرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک. بلی کا جھوٹا کیا ہونا چاہیے؟ اگر بلی کے گوشت کی طرف دیکھیں تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ بلی کے جھوٹے کو کیا کہو؟ حدیث دیکھو, حدیث یہ ہے کہ حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک, یہ حضرت ابو قتادہ کے بیٹے کی بہو تھی. اس کی حضرت ابو قتادہ کے بیٹے کی بیوی تھی. تو ابو قتادہ کی کیا ہو گئی؟ بہو. کہتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ ان کے پاس میں آئے, جیسے سسر آتا ہے گھر میں, تو سکبت لہو وضوءً, میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا, وضو کرانے کے لیے سسر کو کہ وضو پانی ڈالنا پانی. فجاءت ہرۃ, اتنے میں بلی آئی, وتشرب منہ, اور پانی پینے لگی. کس سے؟ وہ جو پانی وضو کا پانی رکھا تھا نا جس برتن میں, اس سے پانی پینے لگی. فاصغى لها الاناء, اصغى یصغی باب افعال سے کسی چیز کے جھکانے کو کہتے ہیں. یہ برتن جھکانے کو کہا جا رہا, صحیح ہو گیا بیٹھ. تو حضرت ابو قتادہ نے بلی کے لیے برتن کو جھکا دیا اور پی پانی اچھی طرح. حتی شریبت, یہاں تک کہ بلی نے کیا پیا بھائی؟ پانی. دیکھ لو کس کا جھوٹا ہو گیا پانی؟ بلی کا. حضرت کبشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ نے مجھے دیکھا انظر الیہ, کہ میں غور سے دیکھ رہی ہوں. کس کی طرف؟ ابو قتادہ کی طرف, یہ جو عمل کرتے ہوئے کہ بلی کو پانی پلا رہی ہیں. تو ابو قتادہ نے کہا اتعجبین یا ابنۃ اخی, مجھے تعجب ہو رہا ہے اے میرے بھائی کی بیٹی. یہ مطلب نہیں ہے کہ کبشہ حضرت ابو قتادہ کے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی. یہ عربوں کا محاورہ ہے. یہاں بھائی سے سگا بھائی مراد نہیں ہے, رشتے کا بھائی. گھر کے کون سی حقوقت مراد ہے اسلام سے؟ یہ عربوں کا کیا ہے محاورہ کہ اے بھتیجی کیا تعجب ہو رہا ہے کہ میں بلی کو جو پانی پلا رہا ہوں؟ تو حضرت کبشہ نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अन्नहा लैसत बिनजसिन, ये बिल्ली क्या नहीं है, नापाक। बिल्ली क्या नहीं है, नापाक। अब क्यों नहीं नापाक है तो उसकी इल्लत आगे बयान की, इन्नहा मिनस तव्वाफीन अलैकुम वत्तव्वाफात, कि ये तुम्हारे ऊपर घूमने फिरने वालों में से है या आने जाने वालियों में से है। ये कहाँ आया कुरान पाक में? ये कुरान पाक में आया है जहाँ ये कहा ना कि 3 औकात के अंदर के अलावा तुम्हारे गुलाम बांदिया तुम्हारे पास में ना आए। 3 औकात में नहीं कहा, क्या क्या है? हाँ क्या है? मिनबादी ज़हीरती क्या है वो? हैं? हाँ, मीन तज़अून सियाबकुम मिन ज़हीरती, तव्वाफ़ून अलैकुम, कि इन 3 औकात के अलावा जो है गुलाम बांदियाँ जो घर के नौकर चाकर हैं, ये इन्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों? तो इजाज़त लेना तो घर में दाखिल होने के लिए ज़रूरी था ना, लेकिन इनसे क्या कर दी गई इजाज़त में? तख़फ़ीफ़। क्यों तख़फ़ीफ़ कर दी गई? तव्वाफ़ून, क्योंकि आने जाने तो कसरत तवाफ़ इल्लत है किसकी? तख़फ़ीफ़। ऐसे ही बिल्ली की का झूठा भी क्या होना चाहिए था? नापाक। लेकिन बिल्ली भी घरों में घूमती फिरती रहती है, तो उसमें भी क्या इल्लत पाई गई? कसरत। तो कसरत तवाफ़ की वजह से क्या पैदा हो गई? तख़फ़ीफ़। और क्या तख़फ़ीफ़ हुई? वो इसका झूठा नापाक। तो वही आपने फरमाया कि ये नापाक नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारे पास आने जाने वालों में से है, या आने जाने। अब देखो दलाइल के अंदर टकराव है ना। गोश्त की तरफ देखो तो पता चल रहा है बिल्ली का झूठा नापाक, हदीस की तरफ देखो तो पता चल रहा है कि बिल्ली का झूठा नापाक। लिहाजा अहनाफ ने कहा कि नीचे उतर जाओ, तख़फ़ीफ़ कर दो। और क्या कहा? बिल्ली का झूठा मकरूह। इमाम करखी ने कहा कि बिल्ली का झूठा मकरूह तंज़ीही है। क्या है? वालैहि फ़तवा। और फ़तवा भी क्या है बिल्ली का झूठा? ये समझ में आई? यूँ फरमाया इसके बाद में ये मालिक, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, दारमी की रिवायत है। وعن داود بن صالح بن دينار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها قالت فوجدتها تصلي فأشارت إلى أنزعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها رواه أبو داود۔ حضرت داؤد ابن صالح ابن دینار اپنی ماں سے نقل کرتے ہیں کہ ان کی جو باندی تھی مولا نا، ان کی جو کیا تھی باندی، اس باندی کو انہوں نے ہریسہ لے کر حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا۔ ہریسہ گوشت کے ٹکڑے وغیرہ ڈال کر ایک وہ بناتے ہیں کھچڑا سا، اہل عرب ان کا بہت پسندیدہ کھانا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کھچڑا وغیرہ بنتا ہے نا، ادھر ادھر نہیں دیتے، پہنچاتے گھروں میں کہ بھائی بلا کے یہاں بھی دیا ہو، فلاں کے لڑکی کے یہاں بھی دیا ہو، کتوں کے یہاں بھی دیا ہو جاؤ۔ تو ایسے ہی ان کی جو وہ تھی کیا کہتے ہیں، ان کی ماں نے یہ کہا کہ انا مولاتنا، کہ ان کی کس نے مولات کسے کہتے ہیں، مالکہ نے، ان کی مالکہ نے انہیں ہریسہ لے کر بھیجا کس کے پاس؟ حضرت تو کہتی ہیں کہ جب میں ان کے گھر گئی تو میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ۔ تو حضرت عائشہ نے نماز پڑھتے پڑھتے اشارہ کر دیا انذریھا، کیا کہ اسے رکھ دو۔ اب یہ وہیں کھڑی ہو گئی، جب سلام پھیر لیں گی جب جاؤں گی، تو بلی آئی اور اس نے ہریسہ کھا لیا۔ جب حضرت عائشہ نماز پڑھ چکی تو کھایا وہیں سے جہاں سے کس نے کھایا تھا؟ بلی نے۔ اور یوں کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بلی ناپاک نہیں۔
کیوں نہیں ناپاک ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کثرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے، یعنی گھر میں پھرتی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے دفع حرج کے لیے کیا پیدا ہو گئی بھائی اس کے حکم میں تفصیل۔ اور میں نے یہ دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے جھوٹے سے بچے ہوئے سے کیا کرا کرتے تھے؟ تو نہیں آئی بات۔ وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها رواه بشرح السنة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا، نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کیا ہم وضو کر سکتے ہیں گدھے کے جوتے سے؟ اس سے آپ نے فرمایا ہاں۔ پتہ چلا کہ گدھے کا جوتا بھی ناپاک۔ یہاں بھی مولانا وہی دلائل کا اختلاف ہے، کس کا؟ ارے کس کا اختلاف ہے؟ گدھے کا جوتا کیا ہے؟ یاد رکھو، ائمہ ثلاثہ تو کہتے ہیں کہ گدھے کا جوتا پاک ہے، احناف کہتے ہیں کہ گدھے کا جوتا مشکوک۔ کیوں؟ اور یہ بتاؤ گدھا حلال ہے حرام؟ جب حرام ہے تو جس کا گوشت حرام اس کا جوتا بھی کیا ہے؟ ناپاک۔ اور اس دلیل سے پتہ چلا کہ گدھے کا جوتا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ایک بات یاد رکھو، جو حکم لعاب دہن کا ہے وہی حکم پسینے کا ہے۔ جس چیز کا پسینہ پاک اس کا لعاب دہن بھی کیا؟ اور جس کا پسینہ ناپاک۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گدھے کی سواری کی یا نہیں کی؟ جی ٹھیک۔ تو جب گدھے کی سواری کی تو گدھے کا پسینہ آپ کے کپڑوں پہ لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا؟ کپڑے بدلے آپ نے؟ کیا پتہ چلا پسینہ کیا ہے؟ اور جب پسینہ پاک تو لعاب دہن بھی کیا ہو گیا؟ تو جوتا بھی کیا ہو گیا گدھے کا؟ تو دونوں دلائل میں کیا پیدا ہوگی؟ دیکھو ارے ٹکراؤ ہوگا۔ ایک دلیل کو دیکھو تو گدھے کا جوتا ناپاک، ایک دلیل کو دیکھو تو گدھے کا جوتا، اس لیے کیا کہا گدھے کا جوتا کیا ہے بھائی؟ اس حدیث میں یہ آ رہا ہے، کیا آیا اس حدیث میں؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ سوال کیا گیا گدھے کے جوتے سے، آپ نے فرمایا ہاں۔ جو مشکوک ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا ہاں؟ مولانا یاد رکھنا جواب، یہاں گدھے سے یہ پالتو گدھا مراد نہیں ہے، اس سے مراد کون سا گدھا ہے؟ ہمارے وحشی۔ کون سا گدھا مراد ہے؟ ہمارے وحشی، جسے گورخر کہتے ہیں۔ اور وہ حلال ہے حرام ہے؟ ارے گورخر تو حلال ہے، جب وہ حلال ہے تو اس کا جوتا بھی کیا ہو گیا؟ پاک۔ یاد رکھنا عمروں سے کون سا گدھا مراد ہے؟ پالتو نہیں بلکہ جنگلی گدھا۔ جنگلی گدھے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے وحشی، یعنی گورخر۔ وہ بیما افضلت السباع کلھا، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے وضو کر سکتے ہیں تمام درندوں کے کس سے؟ بچے ہوئے۔ یہ دلیل بھی کس کی ہو گئی بھائی؟ ائمہ ثلاثہ۔ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ درندوں کا جوتا کیا ہے؟ احناف کے یہاں تمام درندوں کا جوتا کیا ہے؟ احناف کی دلیل کیا ہے؟ اور یہ دلیل تو کس کی ہو گئی؟ ائمہ ثلاثہ کی۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری بھی دلیل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو دیکھو ہماری دلیل جو ہے اوپر ایک گزری حدیث قلتین ما ینوب به من الدواب والسباع، یہ صحابی معلوم کر رہے ہیں کہ اس پر نوبت بنوبت آتے ہیں جانور اور درندے، اسی لیے تو معلوم کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ تھا کہ جانور اور درندوں کا جوتا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور بھی دلائل آ گیا۔ دوسرے سب سے بڑی دلیل وہی ہے کہ درندوں کا گوشت کیا ہے؟ ناپاک، اور جس کا گوشت ناپاک اس کا جوتا بھی کیا ہے؟ وعن ام هانئ رضی اللہ عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين رواه النسائي عجین أثر العجين رواه النسائي وابن ماجه. قصعتن کے معنی آتے ہیں بڑا، وہ کہتے ہیں برتن. حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ایک بڑے برتن میں غسل کرتے تھے جس میں کس کا اثر تھا؟ آٹے کا. عجین کے معنی کیا پتہ چلا؟ پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز گر جائے، یعنی مائع مخلوط. مائع اس سے وضو کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ مائع مخلوط بشیء طاہرین، اس سے وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. احناف کہتے ہیں کہ وہ یہ دلیل کس کی ہے؟ کس کی دلیل ہے یہ؟ کیا کہ مائع مخلوط بشیء طاہرین پاک ہے، اس سے وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی. نہیں سمجھ میں نہیں بات؟ الفصل الثالث عن يحيى بن عبد الرحمن قال إن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى بلغوا حوضا فقال عمر يا صاحب الحوض هل ترد فوجك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا. رواه مالك وزاد رزين. قال زاد بعض الرواة في قول عمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور شراب. حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں نکلے. خرج فی رکب فیہم، ایک ایسے قافلے میں نکلے کہ جس میں کون موجود تھے؟ حضرت عمر بن یہاں تک کہ وہ ایک حوض پر پہنچے. حوض سے مراد ایسا حوض نہیں ہے بلکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پانی کے تالاب پڑتے ہیں وہ مراد ہے. جب ایک حوض پر پہنچے تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میاں حوض والو حل ترد حوضک السباع، کیا تمہارے حوض پر درندے آتے ہیں؟ کیوں پوچھا انہوں نے کہ بھائی درندے آئیں گے اور وہ منہ ڈالیں گے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ اس کی دلیل ہے یہ. ابھی تو پوچھ رہے ہیں کہ درندے آئیں گے اور وہ پانی پیئیں گے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک، کیونکہ درندے کا جھوٹا. تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ میاں حوض والو لا تخبرنا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فإنا نرد علی السباع، کبھی ہم پہنچتے ہیں درندوں پر، وترد علینا، اور کبھی درندے آتے ہیں ہم پر. کیا مطلب؟ یعنی کبھی پانی کے حوض اور تالاب پر ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پہلے ہم سے، کبھی کیا ہوتا ہے ہم سے پہلے درندے. اس سے پتہ چلا دوسرے ٹکڑے سے حضرت عمر کے قول سے کہ درندے کا جھوٹا نہیں. یاد رکھنا کہ یہ حوض جو تھا بڑا حوض تھا، اس کے بارے میں ہے یہ مسئلہ. چھوٹے چھوٹے حوض نہیں ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان. اور بڑا جو حوض ہوتا ہے وہ ناپاکی کی گرنے سے ناپاک. تو یہ دلیل شوافے کی نہیں بنے گی. حضرت عمر نے جو منع کیا وہ اس لیے منع نہیں کیا کہ درندے کا جھوٹا پاک ہے، بلکہ اس لیے منع کیا یہ تو بڑا حوض ہے عمر ابن العاص، اگر درندے آ کر پانی بھی پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیسا ہے یہ حوض؟ بڑا. اور جب بڑا حوض ہو تو وہ ناپاکی کے گرنے سے. اور رزین نے یہ اور زیادہ کیا، کیا کہ زیادہ بعض الروات کے بعد راویوں نے حضرت عمر کے قول میں یہ زیادتی اور کی ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لہا ما اخذت فی بطونہا، بھائی درندوں کا حصہ وہ ہے جو انہوں نے پی لیا، وما بقیہ، اور جو درندوں کے پینے کے بعد باقی بچا وہ ہمارے لیے پاک بھی ہے اور ہم پی بھی سکتے ہیں. طہور و شراب. اس سے پتہ چلا کہ درندے کا بچا ہوا، درندے کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے. نہیں، یہ کس کے بارے میں ہے؟ بڑے حوض کے بارے میں. لہٰذا یہ شوافے کی دلیل. اور بڑے حوض میں اگر درندہ منہ ڈال دے تو احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ حوض ناپاک. وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الحیاض الذی بین مکہ والمدینہ ترد السباع. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان تالابوں کے بارے میں
جو کہاں ہے؟ مکہ اور مدینہ کے راستے میں. تریدو حس کی باؤ ول کی لابو ول حمر، جن پر پانی پینے کے لیے آتے رہتے ہیں درندے، کتے، اور کون بھائی؟ گدھے. کہیں کے بارے میں سوال کیا، انی توہری منہا، کس کے بارے میں؟ اس کی کہ وہ پانی پاک ہے ان حوضوں کا یا نہیں. تو یہ حوض چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ بڑے تھے. لہذا درندے وغیرہ کتے پانی پی کے جائیں تو پھر بھی کیا رہے گا بھائی؟ پاک. آپ نے فرمایا لہا ما حملت فی بطونہا، بھائی وہ جو ہے درندے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے پی لیا. وَلَنَا مَا غَبَرَ طُهُورٌ، غبرہ کے معنی بقیہ، اور ہمارے لیے وہ ہے جو ان سے کیا رہ گیا؟ جو بچ گیا وہ ہمارے لیے یعنی پاک. یہ بڑی حوضوں کے بارے میں ہے، یاد رکھنا. ہاں. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني. ماء المشمس کہتے ہیں گرم پانی کو جو کہیں سے گرم ہوا ہو، سورج سے. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ غسل نہ کرا کرو ایسے پانی سے جو کس سے گرم ہوا ہو؟ سورج کی گرمی، دھوپ میں گرم ہوا. کیوں؟ وہ کس کو پیدا کرتا ہے بھائی؟ برس کی بیماری. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا اس کے بنیاد پر یہ ہے کہ مائع مشمس کیا ہے؟ مکروہ. اسے استعمال کرنا کیا ہے؟ ایک پانی وہ ہے جو کس سے گرم ہوا ہو، آگ سے، وہ نہیں جو کس سے گرم ہوا ہو، سورج سے. یہ لکھا ہے نمبر 2 میں، وہ مذہب الائمۃ الثلاثہ المسکن غیر مقروہ.